اسی بات سے ریلیونٹ سوال یہ بنتا ہے کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اگر کوئی کہے کہ آپ کی گھر والی یا گھر والا، ان سے وہی افراد معروف معنی میں لیے جاتے ہیں کہ جو گھر میں ہوتے ہیں. تو مشخص کر دینا اس سے کیا علامت نظر آتی ہے اور اس کی کیا تحقیق ہے، ذرا بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسا بہت شکریہ، ایک بار پھر علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہاں میں گزشتہ پروگرام سے متعلق دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جی، آپ پہ بڑے اعتراضات ہیں کہ آپ نے ناسبیت کا اظہار کیا ہے حضرت علی کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو روایت میں نے بیان کی تھی وہ روایت تھی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چونکہ نام کی قربت تھی اور ہیٹ آف دا مومنٹ آدمی جو ہے کوئی غلطی کر جاتا ہے تو وہ ابو بکرہ میری زبان سے نکلا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاط ہونی چاہیے، کوئی ایک لفظ بھی من گڑت یا اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اس پر میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اپنے سننے والوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. مجھ جیسے تحقیق کے دعوے دار کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ناسبیت کا جو ایک الزام ہے، اس الزام کے جواب میں تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اور آج میں اس کا آپ کے سامنے اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو پکا شیعہ ہوں. ماشاءاللہ. جی، میں پکا شیعہ ہوں ماشاءاللہ. اور میں پکا رافضی ہوں. اچھا، جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ان کا نہ رفضاً حب آل محمد، اگر محبت اہل بیت یہ رافضیت ہے تو تمام ثقلین سن لے کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. اللہ اکبر. اگر حب آل محمد شیعیت ہے، حضرت حسن حسین سے محبت شیعیت ہے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ مسجد سے نکلے، حسن گلی میں کھیل رہے ہیں، اٹھا کے کندھے پر بٹھا لیا اور پھر کہنے لگے میرے پیارے تو اپنے باپ سے زیادہ اپنے نانا کے مشابہ ہو، اور علی سن کر ہنس رہے ہیں. یہ محبت اگر شیعت ہے تو میں ابو بکر کی طرح شیعہ ہوں. بھائی ماشاءاللہ. اگر حضرت علی سے محبت شیعت ہے تو میں حضرت عمر کی طرح شیعہ ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دینے والی ذات وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اے علی مبارک ہو، آج کے بعد تو آپ تمام مومنین کے ولی ہو گئے اور میرے بھی ولی ہو گئے. ماشاءاللہ. عہدہ جب ملتا ہے جب مبارک دی جاتی ہے. اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں ایک عہدہ ملا تھا جس کی مبارکباد دی جا رہی ہے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر شیعیت اہل بیت کی محبت ہے تو میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بنو امیہ کے آخری دور میں بنو امیہ کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ شہید ہو گئے آپ. پھر بنو عباس کی بیعت کی اس امید پر کہ چونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی قریش ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے. لیکن جب بنو عباس نے اہل بیت پر ظلم کیا تو زید ابن علی کے ساتھ مل کر جانی مالی سارے امداد کر کے یہاں تک کہ اپنے آپ کو شہید کروا دی. اگر شیعت حب اہل محمد ہے تو میں شیعہ ہوں امام احمد بن حنبل کی طرح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، حضرت عمر کی روایت نقل کی، حضرت عثمان کی روایت نقل کی. اس پہ ایک پوری جلد تینوں کی روایات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت لینے لگ گئے تو پوری ایک جلد میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے انہوں نے. ہمارے اندر تو محبت، میں تو ایک جملہ آپ یہ کہنے لگا ہوں کہ میری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں اہل بیت پر درود نہ پڑھوں. یہ احناف کے کانسیپٹ میں نہیں ہے، لیکن کیوں؟ حنفی کانسیپٹ میں نماز دیکھیں وہ میں عرض کروں نا کہ ہمارے نزدیک تو نماز کی تکمیل کے لیے تشہد تک پڑھنا ہے، لیکن اگر درود پڑھے بغیر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نامکمل نماز ہے. آپ نے سنت والی نماز نہیں پڑھی، آپ نے جان چھڑانے والی نماز پڑھی. آپ کی نماز مکمل کب ہوئی؟ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد. واہ سبحان ناصبی وہ ہے جو علی سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے کہ جو فاطمہ سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو حسن سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو حسین سے نفرت کرے، ناصبی وہ ہے جو تمام اہل بیت سے نفرت کرے، جتنے بھی اہل بیت ہیں. اب میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے مابین تفسیر کے آیات کے تفسیر میں اختلاف ہے، صحیح. اصول تفسیر میں اختلاف ہے، اصول حدیث میں اختلاف. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے مشخص کیا ہے. اچھا جی سبحان اللہ. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مشخص کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مشخص کیا ہے. مگر کس کو؟ انہوں نے ایک روایت بیان کی، ہم، میں آپ کے سامنے کئی ساری روایتیں بیان کروں گا. یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، میں تھوڑی ایک بات آپ کو اور واضح عرض کروں، یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، بے شک. یہ ڈیبیٹ ہے. ہمارا یہ جو بیٹھنا ہے یہ میں اس نظریے سے یہاں آیا ہوں کہ جو شیعت اور سنیت کے مابین ایک دوریاں تھی، وہ روایات جو اہل تشیع کے ہاں ان کے مجمع کو نہیں سنائی جا رہی ہے، وہ روایات جو اہل سنت کے ہاں اہل سنت کے مجمع کے سامنے نہیں آ رہی ہے، ان کے توسط سے وہ روایات ان کے سامنے آ جائے. میرے توسط سے اہل تشیع کے سامنے وہ روایات آ جائیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے نہیں آ رہی. تو اس ڈیبیٹ کا مقصد علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، نہیں میں علامہ نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب کو ہرانا نہیں ہے، حافظ صاحب کو ہرانا نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے اچھی بات. کہ میں ان چیزوں کی وضاحت کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک اہل سنت کے عالم ہونے کے مجھے واضح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. لگے ہاں تو میں بھی ایک وضاحت کر دوں. میں نے جو کہا کہ احناف میں شامل نہیں ہے، اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ درود کو نماز کا وہ حصہ سمجھتے ہیں جس کے بغیر نماز نامکمل ہے، مگر اس کو ایسا حصہ نہیں سمجھتے کہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی. یعنی ہمارے اہل حدیث دوست اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جو مشائخ ہیں ان کے حساب سے درود نہ ہو تو نماز ہی نہیں.